بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطن پاکستانیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں 14 اگست جشن آزادی کے حوالے سے 3 بہت ہی اہم باتیں لے کر حاضر ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وطن عزیز ملک پاکستان یہ کتنا بڑا اہم ملک ہے، اس کی قدر کریں۔ اور دوسری بات کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور ہم نے کس طرح حاصل کی ہے۔ اور تیسری بات کہ جشن آزادی 14 اگست ہم کس طرح منائیں، لوگ کیسے منا رہے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام بہن بھائیوں پاکستانیوں کو جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں، کیونکہ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک ہو سکتا ہے کہ 14 اگست کا آغاز ہو چکا ہو۔ تو میرے محترم بھائیوں، وطن عزیز ملک پاکستان اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی ایک اہم زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ پاک نے ہمیں گرمی، سردی، بہار، خزاں 4 موسم عطا فرمائے ہیں، ورنہ کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں پہ سارا سال سردی اور برف باری رہتی ہے، کچھ ایسے ملک ہیں کہ جہاں پہ سارا سال گرمی رہتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے ہمیں ملک پاکستان میں دن رات کا ایک درمیانہ اعتدال عطا فرمایا ہے، ورنہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ دیر رات رہتی ہے، دن بہت کم دیر کے لیے آتا ہے۔ اسی طرح بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ دن بہت بڑے ہوتے ہیں، راتیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح وطن عزیز ملک پاکستان کو اللہ پاک نے اگر اس میں دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگلات بھی ہیں، صحرا بھی ہے، تو سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں یہاں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بعد بھائی میری اس بات سے اختلاف کریں گے کہ نہیں جی بہت ممالک ایسے ہیں کہ جو پاکستان سے اعلیٰ ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، اگر آپ 10 ممالک ایسے گنوائیں گے جو پاکستان سے اوپر ہیں، تو 100 ممالک ایسے بھی ہیں جو پاکستان سے نیچے ہیں۔ ایک شخص آ کے کہنے لگا کہ جی پاکستان میں کچھ نہیں ہے، باہر ہی ہے سب کچھ۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے کتنے ممالک کا دورہ کیا ہے، کتنے ملکوں میں گئے ہیں؟ تو کہتا کسی ملک میں نہیں۔ میں نے کہا جب کسی دوسرے ملک میں جائیں نا تو پھر اپنے ملک کا پتہ چلتا ہے۔ تو میری اس بات سے جو میرے بھائی بیرون ملک مجھے سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جو ہے وہ تائید کریں گے۔ اس لیے وطن عزیز ملک پاکستان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا۔ ہاں کچھ تنظیمی معاملات میں کمیاں ہیں کہ جو کہ درست ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس کے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے، ورنہ وطن عزیز ملک پاکستان بہت ہی اہم ملک ہے۔ اسی طرح دوسری بات کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آزادی کی قدر آپ کسی قیدی سے پوچھ لیں، آزادی کی قدر آپ کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھ لیں، فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھ لیں، یا ان مسلمانوں سے پوچھ لیں کہ جہاں پہ ان کو مذہبی آزادی بھی نہیں ہے کہ وہ جی بھر کے کوئی کام کر سکیں، ان سے قدر پوچھو۔ اللہ نے تو ہمیں اسلام کے نام پہ یہ ایک ملک عطا فرما دیا، تو اس لیے آزادی بڑی نعمت، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک اس کے اندر برکتیں رکھے گا، کیونکہ جو نعمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آزادی جو ہے یہ کوئی ہمیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملی، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں خواتین کی عزتیں لٹ گئیں، بہت بڑے بڑے نقصان ہوئے، اس کے بعد ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان ملا۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جو آج کل کی نوجوان نسل ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ آزادی کیسے ملی ہے؟ بس ہمیں یہی پتہ ہے کہ بس ہلا گلا کریں
اور شور شرابہ کریں، فائرنگ کریں، موٹر سائیکل کے سلنسر وغیرہ جو ہے وہ اتار کے لوگوں کو تنگ کریں، اس کا نام آزادی ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم جشن آزادی کیسے منائیں۔ آج کل لوگ اور نوجوان نسل یہ سمجھتے ہیں کہ ہلہ گلہ کرو، وائی فائرنگ کرو، موٹر سائیکل میں ون ویلنگ کرو یا سلنسر وغیرہ اتار لو، لوگوں کو تنگ کرو، تو یہ آزادی ہے، یہ آزادی کا جشن ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اصل طریقہ کیا ہے جشن آزادی منانے کا؟ وہ یہ ہے کہ آپ صبح سویرے اٹھیں اور فجر کی نماز ادا کریں، اس کے بعد فاتحہ خوانی کریں، اور جتنے بھی مسلمان اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، شہید ہوئے ہیں یا کوشش کی ہے، سب کے اصالِ ثواب کے لیے دعا کریں، وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، گھر میں ہو سکے تو اچھے کھانے پکوا دیں، اپنے گھر والوں کو مبارکباد پیش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، نوافل ادا کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے۔ تو اس سے اللہ بھی راضی ہوگا۔ تو یہ نہ ہو کہ ہم شیطانی کاموں میں پڑ جائیں تو پھر شیطان راضی ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ درد مندانہ میری اپیل ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آزادی منائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ پاک ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے اور امن و سلامتی کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔